جو بیچارے کیسٹیں ویسٹیں بھرتے ہیں ان کے بھائی ایک عزیز فوت ہو گئے، دعا کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام فوت ہونے والوں کو مغفرت فرمائے اور سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ طائف سے آنے والے پر عمرہ کرنا ضروری ہے، اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث ہے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس مواقیت، حضور نے یہ 5 میقات بنائے کہ ان سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ طائف بھی میقات ہے، اس سے بڑی دلیل اور آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا ایک مزاج بن گیا ہے جی، قرآن حدیث سے دلیل ہے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا تو قرآن نعوذ باللہ جوتے پہ رکھ کے پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو کندھا رہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا جی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ وہ اللہ کے بندے، حدیث تو وہ ہے جو دعویٰ کرے، مدعی حدیث پیش کرے نا، ہم کیوں پیش کریں بھئی؟ تم یہ کام کر رہے ہو، تم ہمیں حدیث دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا وہ جوتے پہ رکھ کے پڑھا کرو۔ وہ تو تمہیں دکھانی ہے نا کہ ہمیں دکھانی ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، کہہ دیتے اور جی حدیث ہے، وہ بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو، تم دکھاؤ، ہم کیوں دکھائیں؟ تو میں نے بہرحال یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں جا رہا تھا، میں نے بھی جوتا پکڑا، میں نے جوتے اس کے سر پہ رکھ لیے۔ حدیث ہے تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے پاس حدیث ہے کہ تیرے سر پہ جوتے نہ رکھوں؟ پھر ہیں کر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، جب حضور نے 5 میقات بنائے ہیں، مدینہ ذوالحلیفہ میقات ہے، قرن المنازل میقات ہے، جوفہ میقات ہے، یلملم جو ہے وہ میقات ہے، اسی طرح طائف کے راستے میں وہ جو وادی سیل ہے وہ میقات ہے۔ اس سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے۔ کسی شخص کے لیے 2-3 جگہ رشتے کی آپشن ہو تو کسی کو ایک کو استخارہ کر کے چنا ہو تو کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ استخارہ کرنا ہوگا؟ ماشاءاللہ بھی بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں 3 جگہ سے آپشن آئی ہوئی ہے رشتے کی، ایک کر دینا، ایک میرے لیے انتظام کر دینا، تو 2 کا کام تو ہو جائے گا نا، تو تیسرا بھی ہم کوئی طالب ڈھونڈ دیں گے۔ اللہ کے بندے استخارہ کرو، جو استخارے میں خیر ہو کر لو، جو نہ ہو ضروری ایک اگر استخارہ کیا وہ خیر ہو گئی، بس باقی کے لیے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری لڑکی میری بیوی سے لڑائی ہونے لگی، اسے ڈرانے کے لیے میں تم کو فارغ کر دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ بولا اگر فارغ کر دوں گا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، فارغ کرتا ہوں تو طلاق ہو گئی۔ اب بہانے نہ بناؤ نا تم بھی، جو حقیقت بات ہو، حلال حرام کا مسئلہ ہے، جو کہا ہو اس پہ عمل کرو۔ پہلے کر دیتے ہیں، پھر بعد میں او جی میں نے تو یوں کہا تھا اور میں نے یوں کہا تھا اور مجھے بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے بندے یہ باتیں غصے میں کرتا ہے آدمی، محبت میں بھی کرتا ہے کوئی؟ امام کے آگے جنازے میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ بہرحال یہ جہاں جو جنازہ پڑھا جاتا ہے نا، وہاں آگے دیوار ہے، آگے اس کے رکاوٹ ہے، وہ ایک الگ جگہ ہے، تو اس کے آگے جو ہم کھڑے ہیں اس کے آگے نہیں ہے گویا کہ ہم، وہ تو جگہ ہی الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا سا طریقہ بتائیں جس میں دعا قبول ہو، تو قرآن نے خود بتایا ہے للہ الاسماء الحسنی، میرے بڑے شان والے نام ہیں، مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، تو اللہ کے جو نام ہیں ان سے اللہ سے مانگا کرو۔ میں جدے میں ملازمت کرتا ہوں، حج قران کی نیت سے رام باندھا حج کیا، جدے والوں کا قران ہوتا ہی نہیں، قران ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، جو مکے میں ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں ان کا نہ قران ہوتا ہے نہ تمتع ہوتا ہے۔
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، آپ کا حج افراد ہوا ہے، قران نہیں ہوا ہے۔ حج کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیا کرو نا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، حضور کا حکم ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا عمل ہے، کیوں نہ کریں؟ خاوند اپنی بیوی کو پردے کے لیے کہتا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتی، تو اس کو گھر سے باہر جانے ہی نہ دو، خود بخود پردہ ہو جائے گا۔ گھر سے باہر جائے گی تو بے پردگی ہو گیا، گھر میں بند رکھو، جب باہر جاؤ باہر سے تالا لگا کے جاؤ، ٹھیک ہو جائے گی ہفتے کے اندر۔ یہ مختلف مٹی کی بنی ہوتی ہے نا عورتیں بھی، کوئی محبت سے سمجھ جاتی ہے، کسی کو تھوڑا سا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ڈنڈا سامنے رکھو، استعمال نہ کرو، لیکن اس کو پتہ ہوگی یہ جب چاہے گا مجھے مارے گا۔ تم جو اس کو ریکویسٹ کرو کہ سر مہربانی فرما کے پردہ فرمایا کریں، وہ تو جناب کبھی نہیں کہیں۔ آپ اس کو کہیں کہ مجھے شریعت کا حکم ہے کہ میں آپ کی عزت و عصمت کا محافظ ہوں، لہذا آپ گھر سے باہر نہ جائیں، ماں باپ کے گھر بھی نہ جانے دیں، جب باہر کام پہ جائیں تالا لگا کے جائیں باہر سے، آپ بیٹھی رہو اندر، خود پردہ ہو جائے گا۔ جب گھر سے نہیں نکلے گی، وہ کرنا بھی وہی ہوتے، کون گھر میں رہو۔ ابھی کہتے ہیں غیر مقلد ہمیں کہ تبلیغ تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ثابت ہے، اچھا چلو شکر ہے، آدھا کام تو مان لیا نا، لیکن یہ 10 دن اور چلے لگاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو قرآن میں ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے چلہ نہیں لگوایا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، وہ کیا تھا؟ یہ چلہ نہیں ہے کہ 40 نمازیں مدینے میں پڑھو تو انشاءاللہ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، یہ چلہ نہیں کہ 40 حدیثیں یاد کر دو تو قیامت میں تمہیں علماء کے سب میں اٹھے، یہ سارے چلے کہاں سے آ گئے؟ اگر ایک آدھا انہوں نے بھی لگا لیا تو ان کو معاف کر دو۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، بیٹی کا نکاح کرائیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کسی اپنے پاکستانی عالم سے حرم میں بیٹھ کے نکاح کروا لیں۔ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی، یہاں باقاعدہ معذون شرعی ہیں اور وہ صرف ان کا نکاح کریں گے جن کے پاس اقامہ ہوگا اور محکمے میں جا کے باقاعدہ عدالت سے حکم لائیں گے، یا پھر آپ اپنی ایمبیسی میں جائیں گے، وہاں نکاح خواہ بھی ہوتا ہے، فارم بھی ہوتے ہیں، وہ ساری تکمیل کر کے تصدیق کر کے دے دیں گے، پھر آپ حرم میں کسی سے کرا لیں، کیونکہ ایک آدمی حرم میں اس کو کیا پتا واقعی اسی کی لڑکی ہے، اس کو کیا پتا ہے، وہ کیسے کسی کا نکاح کر دے؟ حرم شریف میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اگر سنت یا وتر کی نیت باندھ چکے وہی پورا کرو، واجب ہو گیا، اس کو نہیں توڑ سکتے آپ، جو باقی ہے وہ جنازہ پڑھ لیں گے، آپ نے جو نیت کر لی ہے اس کو نہیں توڑ سکتے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ظہر کی سنتیں رہ جاتی ہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ مزدوری تو نہیں رہ جاتی نا، یہ حضور کی سنتیں ہی رہ جاتی ہیں، لعنت بھیجو ایسی مزدوری کو جو حضور کی سنتوں سے محروم کر دے۔ میرے گھر والے پاکستان میں ساتھ رہنے کے لیے بول رہے ہیں، 4 مہینے باقی ہیں، 4 مہینے پورے کر کے چلے جائیں، ان کو بتا دیں کہ میری مجبوری ہے، میرا خامخواہ نقصان نہ کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، اس پہ قرضہ بھی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے، سب سے پہلے تو غریب رشتہ دار حقدار ہیں، آت ذی القربی حقہ والمسکین، مسکین غریب تو بعد میں ہیں، پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ ہم یہاں سے گھر جا کر کوئی خیرات کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے، دکھلاوا نہ ہو، خیرات اللہ کے لیے ہو تو کر سکتے۔
وہ خیرات کا معنی یہی تھوڑا تھا کہ چاول پکا کے لوگوں کو مدرسے والوں کو پیسے دے دینا خیرات ہو گئی. نہیں، تم بھی تو تماشا دکھانا چاہتے ہو نا جی. واپس آیا تو جناب دیکھیں پکائیے، وہ ناجائز ہے. میں نمازی پکا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، دل میں برائی آتی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے کہ تم جتنا اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو شیطان بھی تو زور لگائے گا نا. لگانے دو اس کو، تم اپنا کام کرتے رہو. کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ سمجھا تھا کہ جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن جب موت ہوئی تو ایک دم میں نے جلال غصے میں آ گئے. حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا، سمجھایا وما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں. ان پہ موت آ گئی. اور آپ اپنی بہن سے کہیں اور خود بھی اول آخر درود شریف نماز والا اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. اللہ کے تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، بس زیادہ بحث میں نہ پڑو. جتنا قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، مانو، جو نہ ہو خود نہ بناؤ. میری پہلی شادی ہے، اس سے 3-4 بچے ہیں. دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوی نہ مانے. بیوی کا کیا تعلق ہے؟ اسلام تمہیں پابند نہیں کرتا کہ پہلی بیوی سے اجازت لو. تمہارے ملک کا قانون تمہیں پابند کرتا ہے. تم جانو وہاں قانون بنانے والے بھی موجود ہیں، توڑنے والے بھی موجود ہیں. داڑھی کٹوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور بار بار کٹوانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اسی لیے نہ وہ امام بن سکتا ہے، نہ مؤذن بن سکتا ہے. نہانے کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں. پاؤں، عورت اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بال نکال سکتی ہے. میں مسقط میں ہوں، وہاں آبادی مسلک کی مسجد ہے، وہاں نماز نہ پڑھا کریں. وہ تو شیعہ قسم کے لوگ ہیں، کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھو. مجبوری ہو تو پھر دوبارہ نماز لوٹائے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ امام حجر مکی نے، امام حجر نام ہی نہیں آتے، ابن حجر، اچھا اس نے کوئی میلاد ثابت نہیں کیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. ان کو نہ قرآن ملا، نہ حدیث ملی، اور میلاد ابن حجر ملا ہے. اچھا وہ بھی ابن حجر پتھر. انشاءاللہ آگے بھی پتھر ملیں گے، فکر نہ کرو. کسی بھی تکلیف میں بینک سے قرضہ لینا ناجائز، سود پہ قرضہ لینا، اس سے بہتر ہے کہ تکلیف برداشت کرو. کسی قبر کو عرق غلاب سے غسل دینا بالکل بدعت ہے، اور اللہ کے کعبے کا مقابلہ ہے، کیونکہ یہاں غسل دیتے ہیں، وہاں بھی ہم غسل دیتے ہیں. جو اللہ والے ہیں ان کی قبروں پہ جانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. وہ تو منع نہیں ہے، ان سے سوال کرنا منع ہے، قبر میں جانا منع تو نہیں ہے. میرا 4 سال کا بیٹا ہے، رشتے میں جھگڑا اکثر ہوتا رہتا ہے. ہمارے رشتے میں کسی دوسرے کے رشتہ اچھے طریقے سے قائم رکھنے کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے میری بیٹی دعا کیا کرو، انشاءاللہ گھریلو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. غیر مسلم کے ہوٹل پہ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر شبہ ہو کہ وہ حرام بھی ملاتے ہیں پھر نہ کھائیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے، تو ہم نے کیا کہا؟ درود پڑھیں. خوشیاں منانے کا معنی جلوس نکالنا ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ خوشیاں منانے کا معنی جھنڈیاں لگانا ہے. یعنی حضور کے نام پہ جو خوشی تھی نا،
انہوں نے ابلیس بڑا ملعون ہے نا، وہ بدعت میں اس نے ڈال دیا تاکہ اس خوشی سے بھی محروم ہو جائیں، وہ بدعت ہو جائے۔ خوشی یہ ہے درود شریف پڑھو، خوشی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر یہ میلاد بنانا خوشی ہوتی، جھنڈیاں لگانا خوشی ہوتی، یہ لائٹنگ کرنی خوشی ہوتی، کیک کاٹنا خوشی ہوتی، تو پھر صحابہ بھی کرتے۔ چلو ان کو کیک نہ ملتا تو کوئی روٹی چھوٹی کاٹ لیتے۔ کام کرنے کے دوران قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، بھائی سن سکتے ہیں، لیکن اگر توجہ نہ ہو ادھر تو پھر نہ سنیں، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے، پڑھنا سنت ہے۔ اگر قرآن کی آواز پھر پوری طرح قرآن سنو، پھر کام کا کیا مطلب؟ بہرحال جو اہل حق بلا وجہ بغیر کسی گناہ کے گرفتار ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور انہیں ظلم سے بچائے۔ جمعہ کے دن جو سنت ہے گھر میں پڑھو تو افضل ہے، مسجد میں آ کے پڑھو تو وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء سیاست نہ کریں، پھر تو بادشاہ بھی نہ بنے۔ بادشاہ تو اللہ کے نبی بنے ہیں، پھر وہ کیا ہے، وہ سیاست نہیں ہوگی۔ صحابہ خلیفہ بنے ہیں تو وہ سیاست نہیں ہوگی۔ سیاست جو بے دینی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے علماء۔ اگر سیاست میں رہ کے دین کا ہی کام کرنا ہے، اللہ رسول کا کام کرنا ہے تو وہ تو جائز ہے۔ اگر ایک معتمر نے احرام کی حالت میں ٹوپی پہنی رکھی، اتاری نہیں، دم پڑ گئی، محرم کے لیے ضروری ہے کہ سر پہ کپڑا نہ ہو۔ 10 ذی الحجہ کو حل کیا، حل کے بعد طواف زیارت میں چلا گیا، دم شکرانہ 11 کو ادا کیا، حنفی مسلک میں دم پڑ گئی، تاخیر مقدم مؤخر ہو گیا۔ باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی ابہا سے آیا، میقات پڑتا ہے، عمرے کی نیت نہیں کی، بالکل عمرہ لازم ہے، واپس جا کے وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور دم دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، اب مدینہ پاک گیا، مدینہ منورہ بھی تو میقات ہے نا، اگر واپس مکے آئے تو لازم احرام باندھ کے آئے۔ روزانہ طواف کرنا ضروری، نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی۔ ایک آدمی نے مجھ کو پتہ نہیں کیا دی کہ میں مکے میں حجر اسود یا ملتزم کے اوپر لگا کے لانا، یہ غلط بات ہے۔ تم جو مکے مدینے میں آئے ہو، تم ہاتھ لگا دو کہ لگ گئی، بس تمہارے ہاتھوں کی برکت کافی ہے۔ میری بہن عمر 25 سال ہے، بغیر والدین کی اجازت کے اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ ذریعہ ٹیلی فون نکاح کر لے، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ نہ ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے اور نہ بغیر والدین کی مرضی کے نکاح ہوتا ہے۔ میری ایک ساتھی، ان کا آپریشن مدینے میں ہوا ہے، ابھی حالت یہ ہے کہ بغیر سہارے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی، مدینہ مکہ چلے آئے ہیں، بہرحال ان کے لیے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کا حالت یہ ہے کہ وہ حمام تک نہیں جا سکتی، عمرہ کیسے کرے گی؟ معتمرین جو ہیں وہ دم کی رقم بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، معتمر پر تو کوئی دم نہیں ہوتا، حاجی پہ دم ہوتا ہے، معتمر پر تو کس بات کا دم ہے؟ ہاں کوئی غلطی کی ہے اور دم ہے اس پر تو بینک کو دے دیتے ہیں، بینک کر دیں گے۔ چار مکہ مسجد عائشہ گئے، احرام باندھا، ٹکٹ کیا باقی 3 کر کے بیٹھ گئے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 3 ٹکٹ کراس لیں، تو مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کیا ٹکٹ لیں کیا کراس لیں،
برما کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے کا طریقہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود اور تیسری میں دعا۔ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود، پھر دعا۔ اسی طرح بھی پڑھو الحمدللہ۔ یہ تو مستحبات ہیں، کوئی جھگڑے نہ کیا کرو۔ اگر دم پڑ گیا ہے، پیسے نہیں 10 روزے رکھے۔ اگر نماز کی حالت میں لکھی ہوئی چیز اگر پوری پڑھ لے تو نماز فاسد ہو جائے۔ نظر پڑی، نظر جھکا دی، کوئی بات نہیں۔ جو درود شریف دور سے حضور پہ پڑھا جائے، فرشتے لے جائے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو روضے پہ پڑھا جائے حضور سنتے ہیں، بالکل یہ بھی ٹھیک۔ دونوں حدیثیں مبارک میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کے باہر صحن میں یا حرم کے باہر صحن میں نماز ادا کرنا، اگر اگلی صفحے مل رہی ہیں تو وہی ثواب ملے گا، چاہے 2 میل تک کھڑے رہیں۔ قسم کے کفارہ جو ہے وہ 3 روزے ہیں۔ ہر دن بیان سنتی ہوں میں، میرے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، ان کی ایک بیٹی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ آج میں 26 سال کی ہوں، اتنے سالوں میں بہرحال میری بیٹی وہی یاد الجلال والاکرام، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو اور یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے خاوند کو تجھ سے محبت بھی اور تیرے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد مدینہ شریف 10 دن رہیں گے، واپسی پہ بیمار ہے اگر احرام نہیں باندھا پھر جرمانہ نہیں ہے، لیکن تندرست نے احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گیا۔ ہمارے اندر تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی والوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں سے صحبت رکھو، اچھے کام کرو، زیادہ نماز پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، تقوی آ جائے گا۔ عورتیں بھی جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، باقی پڑھ سکتی ہیں، ظہر کی تو جمعہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ مصیبت یہ ہے کہ لوگ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ عورت کو گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ضروری نہیں، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں موجود ہو تو جمعہ نہ پڑھے، بیٹھی رہے، کہ لوگ خود مسئلے گھڑ لیتے ہیں نا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اگر کینچی سے تھوڑے بال کٹوائے یعنی ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑے تھوڑے بال سارے سر کے کٹائے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں۔ اب یہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا کیا تم نے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحب من یحبک وحب امر من یقربنا الی حبک۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔